نادرا خاتون، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، کوئی بولتا جادو ناگی باوا نہیں ہوں۔ نام بمائے والدہ کی ضرورت عاملوں کو پیش آتی ہے، میرے پیشے میں ایسی کوئی کہانی نہیں۔ امی چھوڑے نا، فائزہ جلدی سے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ بیگ صاحب کو اپنے طریقے سے کام کرنے دیں، ہمیں صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہاں یہ بات تم نے پتے کی ہے، وہ تائیدی نظر سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی صرف اپنے مقصد سے غرض ہے، اور آپ نے اس طویل کہانی سے یہ تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے بولی، میں اب اپنے گھر میں یمنا کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی ایسا چکر چلائیں کہ یا تو یمنا آصف کو چھوڑ کر اپنی مہکے چلی جائے، یا آصف خود ہی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ میں یمنا کو ذلیل خوار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بات کے اختتام پر اس کے اعصاب تن گئے تھے، چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر اسے موقع فراہم کر دیا جائے تو وہ یمنا کو کچا چبا ڈالنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی گوارا نہیں کرے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں آپ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گی تو صورتحال خاصی بدلی ہوئی ہوگی۔ ماں بیٹی نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا، بڑے ادب سے سلام کیا، ہمارے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا، پھر وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گئیں۔ اگلے روز میں نے غور و فکر کر کے نادرہ کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ یہ حل دراصل نادرہ فائزہ کے مسئلے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ آصف اور یمنا کے مسائل کے بارے میں تھا۔ کان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں یا بازو گھما کر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر دو صورت میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یعنی خربوزہ کٹ جاتا ہے۔ میں نے بھی اس کھیل میں کچھ اسی انداز کی پالیسی اپنائی تھی کہ نادرہ خاتون مجھے اپنا وکیل، اپنا حمایتی اور اپنا خیر خواہ سمجھتی رہے، اور میں اس کے اعتماد کی چھتری کے نیچے ایک ایسا کھیل کھیلوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے، یعنی وہ سب لوگ ایک ہی گھر میں راضی خوشی رہنے لگے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہٰذا میں گھر سے تیار ہو کر دفتر پہنچا اور پھر تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد آصف کے آفس کی طرف نکل گیا۔ میں چونکہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا چکا تھا، لہٰذا اب عملی اقدام کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کروں گا کیونکہ پھر سسپینس ختم ہو جائے گا اور آپ سسپینس کے سامعی ہیں، لہٰذا رفتہ رفتہ یہ کہانی آپ پر کھلنی چاہیے۔ آصف کے آفس کا رخ کرنے سے پہلے میں نے یہ تسلی کر لی تھی کہ وہ اپنی سیٹ پر موجود ہے۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا، اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور رسمی الیک سلیک کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، جبکہ وہ میرے حوالے سے بالکل کورا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آصف صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ وکیل کا لفظ سنتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی بیگ صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کام کی میں نے باقاعدہ فیس بھی وصول کی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آصف کی عمر 30 کے آس پاس تھی، وہ ایک ہینڈسم مرد تھا، رنگت گندمی اور خوش لباس۔ اس نے MBA کر رکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں اپنی بات کا مطلب آپ کو تفصیلاً سمجھا دوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے آفس میں بیٹھ کر اطمینان سے بات ہو سکتی ہے یا کسی پرسکون پرفضا ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھیں؟ اس زحمت کی ضرورت نہیں، آصف نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا کمرہ گفتگو کے لیے محفوظ ہے، آپ کو جو بھی کہنا ہے مطمئن ہو کر یہاں کہہ سکتے ہیں۔ میں دفتر سے اٹھ کر کہیں باہر نہیں جا سکوں گا، 2 گھنٹے کے بعد ایک اہم پارٹی مجھ سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا میرا دفتر میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، اور ان 2 گھنٹوں میں آفس میں آپ کی مصروفیات کا احوال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ وقت میرے پاس تقریباً فری ہے، آصف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوا بھی تو یہیں دفتر کے اندر ہوگا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کا انداز سوالیہ تھا، آپ کہیں میری کیا خدمت کرنے آئے ہیں؟
اور اس کام کے لیے آپ نے کس سے فیس وصول کی ہے؟ فیس دینے والی شخصیت کا نام ہے نادرہ خاتون، یعنی آپ کی والدہ محترمہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ میرے ذریعے آپ کی بیوی یمنا کو ذلیل و خوار کروانا چاہتی ہیں۔ آصف کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار پیدا ہوئے۔ بے حد الجھن زدہ لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے آصف صاحب۔ اس نے پین کو اچھی سی چائے بنا کر لانے کو کہا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا، بیگ صاحب میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بولتے جائیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے نادرہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے پورے انہماک سے میری بات سنی اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا رہا، تاہم اس نے کراس کویسچن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے بڑی تسلی سے اپنی بات مکمل کی۔ اس دوران میں چائے آ گئی تھی۔ آصف نے مجھے چائے پیش کرنے کے بعد پوچھا، بیگ صاحب فیس آپ نے امی سے لی ہے، وکیل بھی آپ انہی کے ہیں، پھر آپ کی ہمدردی مجھ سے کیوں ہے؟ میں صرف اس لیے آپ کا خیر خواہ ہوں کہ اس سارے جھمیلے میں آپ کی بیوی اور آپ کے والد صاحب مجھے بے گناہ اور بے قصور نظر آتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، امی کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، وہ بے بسی کے عالم میں بولا۔ میں صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے، ورنہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سر کو جھٹکتے ہوئے اضافہ کیا، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ میرا پلان اسی صورت میں مؤثر ہو سکتا ہے اگر آپ مجھ سے مکمل تعاون کریں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جناب میں بھلا آپ سے تعاون کیوں نہیں کروں گا؟ وہ تشکرانہ لہجے میں بولا۔ آپ جیسے نیک آدمی کی تو جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ آپ تو کسی فرشتے کے سے انداز میں میری بلکہ ہماری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، مجھے فرشتوں سے ملانے کی کوشش نہ کریں آصف صاحب، میں نے لجاجت آمیز انداز میں کہا۔ میں تو صرف اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کا گھر امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ امی کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے وکیل صاحب، وہ قدرے مایوسی سے بولا۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا آصف صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر کام کو بروئے کار لانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں وہ تقاضے پورے کر دیے جائیں تو کام ہو جاتا ہے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ بھی میری ہدایات پر عمل کرتے رہے تو یہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ہم لوگ؟ آصف نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیا مطلب بیگ صاحب؟ ہم لوگ میں آپ کے والد صاحب اور آپ کے سسر صاحب شامل ہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ کسی حد تک یمنا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن اس کا رول بہت مختصر ہوگا۔ آپ مجھے اپنے والد اور سسر سے ملوائیں گے، میں آپ لوگوں کو آپ کا کردار اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تھوڑی بہت ہدایات یمنا کو بھی دینا ہوں گی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو 3 بار میرے آفس آنے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ پہلے آپ اپنی بیوی یمنا کو لے کر آئیں گے، دوسرے چکر میں آپ کے والد خلیل احمد آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آخری پھیرے میں آپ کے ہمراہ عبد الواحد صاحب ہوں گے۔ عبد الواحد اپنی بیٹی کے تازہ ترین حالات سے واقف تو ہیں نا؟ جی ہاں بالکل واقف ہیں، بلکہ وہ ان حالات سے سخت نالاں ہیں، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ انکل واحد میرے منہ کو دیکھتے ہیں، ورنہ اگر میری جگہ کوئی اور شخص ان کا داماد ہوتا تو شاید وہ بیٹی کو آزاد کرانے کی تگ و دو میں مصروف نظر آتے۔ وہ آپ کے منہ کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی بیٹی کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کو یمنا سے سچی محبت ہے اور خراب ترین حالات میں بھی آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ویسے عبد الواحد صاحب کے حوالے سے آپ نے جو سچویشن بتائی ہے وہ میرے کھیل کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ میں بات کو مکمل کر کے سوچ میں ڈوب گیا تو آصف نے جلدی سے پوچھا، آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ یہ چند سین کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس کا رائٹر اور ڈائریکٹر میں خود ہوں۔ میری ہدایات کے مطابق آپ لوگ اپنا اپنا رول ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے اس ڈرامے کے اختتام پر بہت مفید نتائج برآمد ہوں گے اور سب لوگ سکھ چین سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ اس سارے کھیل تماشے میں امی کو تو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اپنی ماں کے لیے اس کی تفتیش نے مجھے بے حد متاثر کیا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آصف تم اپنی والدہ کی طرف سے بالکل مطمئن رہو،
تھوڑی بے تکلفی کے بعد میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میں ان کا دشمن نہیں ہوں، یہ سارا ڈرامہ ہم انہی کی اصلاح کے لیے رچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ، اس نے تہہ دل سے کہا۔ میں نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور اپنے دفتر کا پتہ وغیرہ سمجھانے کے بعد ٹائمنگ سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایات بھی کر دیں کہ وہ میرے وزٹنگ کارڈ کو گھر لے کر نہ جائے۔ اگر نادرہ کی نظر پڑ گئی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ اس معاملے میں وہ پوری احتیاط برتے گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، میں یمنا کے ساتھ کب آپ کے آفس آؤں؟ پرسوں تمہاری والدہ ماجدہ تشریف لائیں گی میرے پاس، میں نے بتایا۔ اس سے اگلے روز آپ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سوال کیا، آپ امی کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ اس بارے میں آج سوچ لوں گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ان کے مزاج اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، انہیں ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آصف نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا اور میں اس سے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ میرے خیال میں آصف سے ہونے والی ملاقات بڑی کامیاب رہی تھی۔ منظر میرے ہی چیمبر کا تھا۔ نادرہ خاتون اپنی دختر نیک اختر فائزہ کے ساتھ میرے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد نادرہ نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے ہمارے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے آپ کے مسئلے کے بارے میں نہ صرف سوچا ہے بلکہ اس کا ایک شرطیہ حل بھی نکال لیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ جی ارشاد، وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ فائزہ نے اضطراری لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آپ تو بہت سسپینس پیدا کر رہے ہیں، پلیز جلدی سے بتائیے نا، آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ میں نے باری باری گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں پوچھا، آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے کا شوق بھی ہے؟ آم اگر میٹھے اور خوش ذائقہ ہوں تو کوئی احمق ہی پیڑ شماری کے چکر میں پڑے گا، وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولی۔ آم میٹھے ہیں اور خوش ذائقہ بھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تصدیق کی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، نادرہ خاتون نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھئی آپ لوگ پہیلیوں اور اشاروں کنایوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ فائزہ نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آم اور پیڑ کا کیا قصہ ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، میں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری امی کی عقل اور دانش کو تو مان گیا ہوں، میں آم اور پیڑ کے ذکر سے امی کی ذہانت اور عقل مندی کا کیا تعلق ہے؟ فائزہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کسی ریاضی دان کے سے انداز میں پوچھا۔ تمہاری امی کی لیاقت اور سمجھداری کا ثبوت میں بعد میں پیش کروں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلے تسلسل کی بات ہو جائے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کا مسئلہ کچھ ایسی نوعیت کا ہے کہ اگر اسے باقاعدہ ایک کیس کی صورت میں عدالت میں لگایا جائے تو ایک جگ ہسائی ہی ہوگی، دوسرے اس میں کامیابی کے امکانات بھی محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر فائزہ کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ نادرہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ پھر یہ کہ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے تمام تر مسائل کو عدالت کے باہر ہی حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بھی کسی اضافی خرچ کے بغیر۔ آپ نے جو فیس مجھے دے دی ہے بس وہی کافی ہے۔ بیگ صاحب، نادرہ خاتون نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کیا، آپ یہ کام کس طرح کریں گے؟ ہمیں بھی تو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ میں آپ کا یہ کام اپنے کزن مرزا مظفر بیگ کی مدد سے کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ کل پڑوسی ملک سے واپس آ رہا ہے، میں نے اسے لڑکی اور لڑکے کے نام بمائے والدہ لکھوا دیے ہیں، سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ نادرہ خاتون نے چونک کر مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کا کوئی کزن کوئی عامل کامل ہے؟ مظفر خود تو عامل کامل نہیں، لیکن پڑوسی ملک میں ایک ایسے ہی تجربے کار اور سفری علوم کے ماہر سے اس کی گہری دوستی ہے۔ مظفر کا جب بھی سرحد پار جانا ہوتا ہے وہ اپنے دوست گولو رام سے بھی ملنے جاتا ہے۔ ایک دن پہلے میری ٹیلی فون پر مظفر سے بات ہوئی تھی، وہ لگ بھگ 1 ماہ سے پڑوسی ملک میں ہے۔ جب اس نے گولو رام کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کا کیس فوراً میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میں نے آصف اور یمنا کے نام بمائے والدہ مظفر کو لکھوا کر آپ کے مقصد سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ گولو رام سے کوئی ایسی بندش بنوا کر لائے کہ مہینوں کا ہوتا کام دنوں میں انجام پائے۔ مظفر نے گولو رام سے ایک زبردست کام کروایا ہے۔ مظفر کل پاکستان پہنچے گا، میں پرسوں وہ بندش آپ کے حوالے کر دوں گا، پھر دیکھیے گا اس منحوس یمنا کا کیسا حشر ہوتا ہے۔ نادرہ خاتون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔
فائزہ کی آنکھوں میں بھی عجیب سے ولولے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میں نے یمنا کے لیے جو منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا نا، وہ چونکہ ان دونوں کے دلوں کی آواز تھا، لہٰذا انہیں بے حد پسند آیا۔ میں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فائزہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری امی کی عقل مندی اور سمجھداری کی بات کی تھی۔ وہ نام بمائے والدہ والا قصہ تھا۔ اگر انہوں نے پچھلی ملاقات میں یمنا کی ماں کا نام میرے پاس نوٹ نہ کروایا ہوتا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا نہ تو کوئی کزن مرزا مظفر بیگ تھا اور نہ ہی وہ پڑوسی ملک گیا ہوا تھا، اور تو اور میں کسی گولو رام ہندو ماہر عملیات سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ سارا کھٹ راگ میں نے نادرہ خاتون کی ذہنیت کے پیش نظر پھیلایا تھا۔ میں اس عورت کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا مجھے 100% یقین تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیل رہا تھا وہ حیرت انگیز اور بڑے زبردست نتائج دے گا، بشرط یہ کہ آصف اور یمنا نے میرے اسکرپٹ اور ڈائریکشن کے عین مطابق اداکاری کی تو۔ نادرہ خاتون نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر سنسنی خیز لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں نے ہندو اور بنگالی عاملوں اور جوگیوں کی بڑی شہرت سنی ہے، یہ لوگ بڑا پکا کام کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا پکا؟ میں نے اس کے بیان پر ایلفی ٹپکاتے ہوئے کہا، بالکل پرفیکٹ، چٹانی اور طوفانی۔ یہ ہماری خوش قسمت ہے کہ آپ کے پاس اپنا مسئلہ اٹھا لائے، نادرہ نے تشکرانہ انداز میں کہا، اور آپ کے توسط سے ہمیں پڑوسی ملک میں بیٹھے ہوئے ایک تجربے کار کامل عامل سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا۔ وہ احمق عورت سفلیات کے ماہر ایک ہندو عامل سے فیض حاصل کرنے کو بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات سمجھ رہی تھی، جبکہ یہ سیدھا سیدھا گناہ کبیرہ تھا، اس پر کوئی سنگین نوعیت کا فتویٰ آ سکتا تھا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم، بشمول میں، صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ورنہ ہمارے کام تو زیادہ تر غیر مسلمانوں والے ہیں۔ رسوم و روایات میں ہم ہندوؤں کی پیروی کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ترقی کی بات ہو تو ہم یہود و نصارہ کو اپنا قبلہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں کوئی مولوی یا مبلغ دین نہیں ہوں، بس نادرہ خاتون کی واہیات بات سن کر مجھے جوش سا آ گیا تھا۔ تاہم نادرہ کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے ایک ڈرامہ کرنا تھا، لہٰذا اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی بات مجھے کتنی بری لگی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، بیگ صاحب، یہ گولو رام کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ مثلاً اس میں کیا عجیب ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ الجھ گئی، پھر جلدی سے بولی، میں نے پہلے کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ رام نام تو ہندوؤں میں خاصا مستعمل ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شاید آپ گولو کی وجہ سے کچھ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ نام سنا تھا تو میں بھی چونک گیا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس بارے میں مظفر سے استفسار بھی کیا تھا۔ پھر اس کے جواب نے میری تسلی کر دی۔ آپ کے کزن نے کیا جواب دیا تھا؟ فائزہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ گولو رام میں گولو کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ہندو پستہ قامت اور موٹا تازہ ہے، خصوصاً اس کی توند کسی کنگ سائز فٹ بال کی مانند نہ صرف پھولی ہوئی ہے بلکہ باہر کو بھی نکلی ہوئی ہے۔ وہ دور سے گول مٹول اور فٹ بال ہی کی طرح کا دکھائی دیتا ہے، لہٰذا اسی گولائی کے سبب اس کا نام گولو رام پڑ گیا ہے۔ نادرہ نے پر اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کا کزن گولو رام کی تعریف تو بہت کرتا ہوگا۔ ایسی ویسی تعریف؟ میں نے جلتی پر پٹرول چھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ جب گولو رام کے عملیات کے قصے سنانے بیٹھتا ہے تو سمجھو زمین آسمان ایک ہو جاتے ہیں۔ نادرہ کی بےتابی ساتویں آسمان کو چھونے لگی، اضطراری لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کا کزن کل کس وقت کراچی پہنچ رہا ہے؟ وہ رات ہی کو یہاں پہنچے گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ قدرے مایوس ہو گئی، پھر معتدل انداز میں کہا، پھر تو مجھے آپ کے پاس پرسوں ہی آنا ہوگا۔ جی ظاہر ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں کل رات کو کسی وقت مظفر سے آپ کی امانت لے لوں گا، آپ پرسوں دن میں مجھ سے لے لینا، پھر سمجھو کہ ساتوں بیڑے پار۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اگر میں اپنے مفروضہ کزن کی آمد کی اطلاع دن کے کسی وقت کی دیتا تو وہ پرسوں کا انتظار نہ کرتی اور کل ہی میرے پاس پہنچ جاتی۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے انہیں رخصت کرنے سے پہلے گہری سنجیدگی سے کہا، نادرہ خاتون، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کے کیس میں مجھے صرف سروس چارجز کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بہت کما لیا ہے۔ مظفر بیگ نے
گولو رام کو ایک تگڑی رقم دے کر وہ بندش بنوائی ہے۔ یہ ہندو اور بنگالی عامل پیسہ تو بہت لیتے ہیں لیکن کام پکا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ لوگ یہاں پاکستان میں بھی کہیں بیٹھے دھندا کر رہے ہیں، ان کے ریٹ سن کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ لیکن بیگ صاحب، وہی بات ہے نا، اس نے ذرا رک کر ایک گہری سانس لی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، جس کا کام پھنسا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست بھی کر ہی لیتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کو ہمارے کیس میں بچت نہیں ہوئی تو میں کام ہو جانے کے بعد آپ کی کچھ اور خدمت کر دوں گی۔ میرا نام نادرا خاتون ہے۔ اس وقت تمہاری یمنا سے نجات مل جائے تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ ویسے نادرا تھی بڑی کایاں عورت، اس نے مزید خدمت کے لیے کام ہونے کی شرط عائد کر دی تھی۔ مجھے چونکہ اس قسم کی خدمت شدمت کا شوق نہیں تھا، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں نے کہہ دیا، نہیں نادرا خاتون، میں آپ سے مزید ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔ کمانے کے لیے اور بہت سی پارٹیاں ہیں، آپ نے میری فیس ادا کر دی، بس یہی کافی ہے۔ ہاں، اگر یہ کیس عدالت میں جاتا اور مجھے قانونی محاذ پر وکیل مخالف سے زبردست مقابلہ کرنا پڑتا تو دوسری بات ہوتی۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ یمنا ایک دلکش، خوبصورت اور ترادار عورت تھی۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہونے کو آ رہا تھا، تاہم اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ کالج گرل نظر آتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے شوہر آصف کے ساتھ میرے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آصف نے یہاں لانے سے پہلے اسے اس ملاقات کے حوالے سے مختصراً بریف کر دیا تھا، لہٰذا اس کی آنکھوں اور چہرے پر الجھن کے آثار نہیں تھے۔ تاہم رسمی الیک سلیک کے بعد وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ دیکھ آصف کی طرف رہی تھی لیکن سوال مجھ سے کر رہی تھی، وکیل صاحب، اس کھیل میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہی بتانے اور سمجھانے کے لیے تو بیگ صاحب نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے۔ آصف ہی نے اسے جواب دیا، ابھی سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ زیادہ نہیں کرنا، بس تھوڑی ایکٹنگ کرنی ہے، عمدہ اور منجھی ہوئی اداکاری۔ نادرا خاتون، فائزہ یا عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگ ایکٹنگ کر رہے ہو۔ سب کچھ نیچرل وے میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ یکے بعد دیگرے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پھر بیک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی ہدایات پر 100% عمل کریں گے۔ میں نے یمنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میں ان کے ساتھ خوش نہ ہوتی تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا چکی ہوتی۔ آصف میرا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جہنم میں بھی سکھی رہ سکتی ہوں۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن اب تم نے اس کے برعکس ظاہر کرنا ہے اور اپنی ساس کو باور کرانا ہے کہ تم شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو اور بحالت مجبوری یہ رشتہ نبھا رہی ہو۔ اس کھیل کا آغاز ایک دن چھوڑ کر کرنا ہوگا، یعنی پرسوں سے تم لوگوں کی اداکاری شروع ہوگی۔ کل دن میں نادرا بیگم مجھ سے ملنے آئے گی۔ میں اس کو کیا پٹی پڑھاتا ہوں یہ جاننا تم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بس یوں سمجھیں پرسوں صبح سے تمہاری شوٹنگ شروع ہوگی۔ شیڈول کچھ اس طرح ہوگا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پرسوں صبح آفس جانے سے پہلے تم اپنی بیوی سے تلخ کلامی کرو گے؟ میں نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ نادرا یا فائزہ کے کانوں تک ضرور رسائی حاصل ہو۔ تم تھوڑی دیر کے بعد برا سا منہ بنا کر آفس کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، دن بھر تمہارا موڈ آف رہے گا۔ تم کچن، واش روم، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، الغرض جہاں بھی جاؤ گی، تمہارے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی شے خود بخود گرتی رہے گی۔ اس طرح بعض برتن وغیرہ ٹوٹنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا موٹا نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، آصف میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یمنا اور میں بآسانی یہ کر لیں گے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ تمہاری اس بیزاری اور موڈ کی خرابی پر ساس اور نند خاموش رہیں۔ میں نے یمنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ خاموش رہیں تو کم از کم 3 دن تک یہی کاروائی دہرائی جائے، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ مثلاً میں نے ایک مختصر سا توقف کیا، پھر اپنے منصوبے کی تفصیل سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، مثلاً پہلے روز جب آصف آفس سے واپس آئے گا تو اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی۔ وہ گاڑی کو آفس میں کسی گیراج میں یا اپنے کسی دوست کے ہاں کھڑی کر سکتا ہے۔ گاڑی کے بغیر گھر آنا ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ گھر کا ہر فرد پوچھے گا کہ گاڑی کہاں ہے۔ بالکل، یہ تو 100% ہے۔ آصف ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے
جوشیلے لہجے میں بولا، پھر پوچھا، میں ان کے اس سوال کا جواب کیا دوں گا؟ تم بڑے بجھے ہوئے دل اور افسردہ لہجے میں انہیں بتاؤ گے کہ صبح آفس جاتے ہوئے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، گاڑی کو موٹر مکینک کے پاس چھوڑا ہے، 2-1 دن میں ٹھیک ہو کر آ جائے گی۔ میں نے آصف کو اس کا کردار سمجھانے کے بعد یمنا کی طرف دیکھا اور کہا، اس روز رات کو بھی تم لوگوں کے بیڈ روم میں سے اسی نوعیت کے سگنل ملتے رہنے چاہیے کہ تم دونوں میں شدید قسم کی انبن ہو گئی ہے۔ آصف اس قدر ٹینس ہے کہ صبح ایکسیڈنٹ کر بیٹھا، ورنہ آج تک اس کا معمولی سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کجا یہ کہ گاڑی 2 دن کے لیے گیراج میں پہنچ گئی۔ نادرہ اور فائزہ کو یہی تاثر ملنا چاہیے کہ آصف تمہاری وجہ سے پریشان ہے، تم نے اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگلے روز صبح آصف ناشتہ کیے بغیر آفس چلا جائے گا اور تم سارا دن اپنے بیڈ روم میں پڑی سوئی رہو گی۔ خورد و نوش کی مختلف اشیاء کو پہلے ہی بیڈ روم میں پہنچا دینا تاکہ بیچارے معدے کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو۔ ممکن ہے ساس یا نند میں سے کوئی تمہاری خیریت پوچھنے آ جائے، اگر کوئی بیڈ روم میں جھانک کر نہیں دیکھتا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی پوچھتا ہے تو تم خرابی طبیعت کا بہانہ کر سکتی ہو، کمر یا سر میں درد بتا سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کھانے کے لیے کہا جائے تو بھوک نہیں ہے کہہ کر ٹال سکتی ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ پروسیس لگاتار 3 دن تک چلے گا، 1 دن کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کام کو اس وقت تک روکا نہیں جا سکتا جب تک نادرہ خاتون کھل کر اس معاملے میں نہ کود جائے۔ یہ مرحلہ پہلے دوسرے دن بھی آ سکتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور جب آصف کی امی اس معاملے میں بقول آپ کے کود جائیں تو اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یمنا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مرحلے پر تمہیں اپنے دل کا غبار دھونا ہوگا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب بیگ صاحب؟ یمنا کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار آصف، تم کسی بات کا برا نہیں منانا، تمہاری امی جان ہم سب کے لیے لائق احترام ہیں، لیکن یہ سب کچھ انہی کی اصلاح کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے روئے سخن یمنا کی جانب موڑا اور کہا، اس موقع پر تمہیں اس طرح اپنے دل کا غبار نکالنا ہے کہ پورے سال کی کسر نکل جائے۔ تم نے غضبناک انداز میں اپنی ساس کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر نادرہ خاتون کو کھری کھری سنانا ہے، چاہے پورا محلہ ہی کیوں نہ جمع ہو جائے۔ تمہارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس ساری خرابی کی جڑ تمہاری ساس ہے، وہی اپنے بیٹے یعنی آصف کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے، جس کے نتیجے میں آصف تم سے جھگڑا کرتا ہے۔ تمہاری زندگی پچھلے کچھ عرصے سے جہنم کا نمونہ بن کر رہ گئی ہے، آج فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس گھر میں نادرہ رہتی ہے یا میں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے یمنا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، تم ایسا کر لو گی نا؟ آصف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن چپ ہو گیا۔ یمنا نے کہا، میں ایسا کر تو لوں گی، لیکن اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ نتیجہ تمہاری توقع سے بھی بڑھ کر برآمد ہوگا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مسٹر آصف، تم نے کے بعد چپ کیوں سادھ لی تھی؟ کوئی پرابلم؟ وہ دراصل بیگ صاحب، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، یمنا کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یمنا امید سے ہے، وہ شرماتے ہوئے بولا، یہ راز صرف ہم میاں بیوی کے بیچ ہے، ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، سمجھیں کہ یہ معاملہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے آصف، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور تم اسے مسئلہ کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یمنا کی دھواں دھار اداکاری سے کہیں ہمارے آنے والے بچے پر کوئی منفی اثر تو نہیں پڑے گا نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے پورے تیقن سے کہا۔ دراصل ماں کی حقیقی سوچ بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ یہاں تو اول و آخر ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یمنا کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ محض اداکاری کر رہی ہے، لہٰذا اس کی پرفارمنس کسی بھی طور بچے کو متاثر نہیں کرے گی۔ تھینک یو بیگ صاحب، یمنا نے تشکرانہ لہجے میں کہا، آپ نے تسلی دے کر تو ہمارے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب ذرا حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر آصف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آصف، اس روز جب تم آفس سے واپس گھر آؤ گے تو گھر کو میدان جنگ میں بدلا ہوا پاؤ گے۔ دونوں پارٹیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ تمہیں رپورٹ پیش کریں گی۔ ایک طرف تمہاری امی دباؤ ڈالیں گی کہ بہو نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، لہٰذا تم اپنی بیوی کی ایسی تیسی کر کے رکھ دو۔ دوسری جانب یمنا تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی، اس کا موقف یہ ہوگا کہ تمہاری امی نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے،
اسی موقف پر ڈٹ کر وہ تم سے مطالبہ کرے گی کہ وہ فوراً اس کے ابو کو بلائے۔ وہ اب اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہے گی، بس بہت ہو گئی۔ تو کیا مجھے واحد انکل کو بلانا ہوگا؟ آصف نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل بلانا ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسکرپٹ کے مطابق اگر تم نہیں بلاؤ گے تو یمنا خود فون کر کے اپنے ابو کو صورتحال سے آگاہ کرے گی، واحد انکل دوڑے دوڑے آئیں گے اور دھواں دھار بحث و مباحثے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سب تو ہونا ہے لیکن ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ۔ میں ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہا،